کے بعد محترم سامعین گرامی، اس وقت پوری قوم، پورا ملک جنگ کی حالت میں ہے۔ ہمارے دشمن نے، اصلی دشمن نے، ہندوستان نے بلا جواز پاکستان کے کئی شہروں میں، اور وہ بھی مسجدوں پر حملے کیے اور بچوں کو اور عورتوں کو اور جوانوں کو شہید کیا۔ یہ دشمنی، یہ جنگ کوئی نئی نہیں ہے، کوئی اچانک نہیں ہے۔ ہندوستان کے ساتھ خاص طور پر جب سے تقسیم ہوئی ہے اس وقت سے یہ جب کلش جاری ہے، اور اس میں مین پوائنٹ، اہم بات یہ مسئلہ کشمیر ہے۔ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت نہیں دیا جائے گا، ان کو اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنے نہیں دیا جائے گا، اس وقت تک اس علاقے میں، اس خطے میں امن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جنگ کی حالت قائم رہے۔ ویسے تو ایک مسئلہ حل ہوتا ہے تو دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرا حل ہوتا ہے تیسرا کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ کفر اور اسلام اور رحمان کے بندوں اور شیطان کے بندوں کے درمیان یہ کشمکش جاری رہے گی اور جاری رہی ہے۔ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس سے بچا نہیں جا سکتا کہ جب نظریہ ایک نہیں ہے، سوچ ایک نہیں ہے، رب ایک نہیں ہے، دین ایک نہیں ہے، تو کس طرح امن قائم ہو سکتا ہے؟ صلح صفائی کے ساتھ نہیں رہا جا سکتا۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر بھی، احادیث کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اس کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا، ذہنی طور پر اس کو متوقع رکھنے کا حکم دیا کہ کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ اب ہم محفوظ ہو گئے ہیں اور اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے بڑی قربانیاں پیش کی اس دین کے لیے، اسلام کے لیے، اپنی ہر چیز قربان کر دی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، مسلمانوں کو کچھ فتوحات حاصل ہوئی، تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے، کچھ لوگوں نے آپس میں بات کی کہ اب حالات بہتر ہو گئے ہیں، نارمل ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو، مسلمانوں کو بڑا غلبہ دے دیا ہے، بڑی مضبوطی حاصل ہو گئی ہے، تو ساری زندگی ان جنگوں میں گزارنے کی وجہ سے ہمارے کاروبار، فصلیں، باغات، ان کی طرف ہم پوری توجہ نہیں دے سکے۔ آپ کچھ وقت نکال کر، فرصت نکال کر اپنے باغات کو ذرا ٹھیک کر لیں، کھیتی باڑی کی طرف تھوڑا سا توجہ کر لیں، اپنی معیشت کو مضبوط کر لیں۔ آپس میں انہوں نے یہ مشورہ کیا، سوچا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آیات نازل فرمائی، میں انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ اس اتنی کامیابیوں کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا کہ ابھی خرچ کرنے کی ضرورت ہے، ابھی قربانیاں دینے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو ہلاکت اور تباہی کی طرف لے کر نہ جاؤ۔ کیا مطلب؟ کہ اگر تم اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے مال خرچ نہیں کرو گے، قربانیاں نہیں دو گے، گھروں سے باہر نہیں نکلو گے، جہاد نہیں کرو گے، تو پھر تم امن سے نہیں رہ سکتے، پھر تباہی اور ہلاکت اس کا تمہیں سامنا کرنا پڑے۔ صاف الفاظ ہیں آیت کے، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ انہوں نے سوچا تھا کہ ہم کچھ وقت اپنے کاروبار کی طرف وقت دیں، تو آیت نازل ہوئی، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی جہاد سے پیچھے نہ ہٹو، یہ تباہی اور بربادی اس کی طرف تم چلے جاؤ۔ اور یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی یہ تفسیر، یہ پس منظر، یہ شان نزول اس وقت بیان کیا جب مسلمانوں کا ایک لشکر، بڑی فوج قسطنطنیہ پہنچی ہوئی تھی،
رومیوں کے خلاف جہاد کے لیے، جنگ کے لیے صفیں بن رہی تھی، اور ابو ایوب انصاری بھی بڑھاپے کی حالت میں اس لشکر کے اندر شامل تھے، اور یہی وہ لشکر ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ سب سے پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا، ان کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے، معافی کا وعدہ ہے۔ اسی لشکر میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے کی حالت میں وہ روم پہنچے ہوئے ہیں، قسطنطنیہ پہنچے ہوئے ہیں، جسے آج کل ترکی کا شہر استنبول کہتے ہیں، وہاں رومیوں کی حکومت تھی، وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور رومیوں کے ساتھ مقابلہ ہونے لگا ہے، صفیں بن رہی ہیں بڑی تیاری کے ساتھ، دونوں فوجیں آمنے سامنے لڑائی کے لیے تیار ہو رہی ہیں۔ تو اچانک مسلمانوں کی جماعت میں سے، مسلمانوں کے لشکر میں سے ایک نوجوان وہ رومیوں کی فوج کی طرف بھاگ پڑتا ہے، ان پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ تو سارے وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ اس نے یہ کیا کیا، اکیلا یہ کیا کرے گا، یہ تو سراسر موت کو دعوت دینے والی بات ہے۔ انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے، خام خواہ اپنی زندگی کو ختم کرنے اور خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ اس وقت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا میں کہ یہ جس نے حملہ کیا ہے یہ ہلاکت نہیں ہے۔ اس وقت انہوں نے بتایا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، جہاں ہم پیچھے ہٹنے کا سوچ رہے تھے، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے، مستقل ہمیشہ نہیں، پیچھے ہٹنے کا سوچ رہے تھے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ آگے بڑھنے کو ہلاکت نہیں کہتے، پیچھے ہٹنے کو ہلاکت کہتے ہیں۔ یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر بیان کی۔ یہ جو جہاد ہے یہ قوموں کی زندگی ہے، یہ جو جنگیں ہیں اس میں قوموں کی بقا ہے، اسلام کی بقا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جنگیں کی ہیں، غزوات کیے ہیں، سفر کیے ہیں، کس لیے کہ اگر ہم بیٹھے رہے تو یہ ہمیں سکون سے نہیں بیٹھنے دیں۔ آخری عمر میں 9 ہجری کے قریب آپ کو پتہ چلا کہ رومی بہت بڑا لشکر تیار کر کے مدینے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ وہ آئیں ہم ان کے پیچھے جاتے ہیں۔ تو غزوہ تبوک وہ پیش آئے، تقریباً 700-800 کلومیٹر مدینے سے باہر تبوک کے مقام پر جہاں آپ کو اطلاع ملی تھی کہ وہاں ان کی فوجیں ہیں، تو ادھر سے آئیں گی، آپ پہلے پہنچ گئے۔ سارے مسلمانوں کو پہنچنے کا حکم دیا، کسی کو کوئی رخصت نہیں، کوئی چھٹی نہیں، سب نے جانا ہے۔ تو 30,000 کے قریب لشکر وہ اتنا لمبا سفر کر کے، اور گرمی کا سفر، ادھر سے باغات تیار ہیں، کھجوریں تیار ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ رہنے کا، اسلام کی حفاظت کرنے کا، ملکوں کی حفاظت کرنے کا، دین کی حفاظت کرنے کا، دین کو آگے پھیلانے کا آپ نے راستہ بتایا، طریقہ بتایا کہ اگر آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو آپ کو بیٹھنے نہیں دیں گے، اگر بیٹھنے دیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ گزارا ہو سکتا ہے، لیکن وہ نہیں بیٹھنے دیں گے تو پھر کیوں نہ پہل کی جائے، ان کا مقابلہ کیا جائے، ان کے لیے تیاری کی۔ غزوہ احد کے موقع پر جب کافروں نے اپنی طرف سے مسلمانوں کا کافی نقصان کیا تو انہوں نے واپسی کا پروگرام بنا لیا، مکے کی طرف واپس چلے گئے۔ راستے میں جا کر ان کو خیال آیا کہ ہمیں کام مکمل کر کے آنا چاہیے تھا، اتنے مسلمانوں کو ہم نے شہید کیا ہے، اتنوں کو زخمی کیا ہے، تو ہم نے مدینہ شہر کے اندر تو چڑھائی نہیں کی، وہاں اندر جانا چاہیے تھا، وہاں پر قتل و غارت خوب کرنی چاہیے تھی، ہم نے جلدی کی ہے، جلدی واپس آ گئے۔ تو پھر دوبارہ مشورہ ہونے لگا کہ چلو واپس چلتے ہیں، کہ مسلمان تو پہلے ہی سارے زخمی ہیں، کوئی شہید ہو گئے، حوصلے ان کے ٹوٹے ہوئے ہیں، تو دوبارہ آپ ان پر حملہ کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو پتہ چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ غزوہ احد سے جو واپس جانے والا مکے والوں کا قافلہ ہے، یہ دوبارہ واپسی کا پروگرام بنا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، مدینے شہر جانے کی، اپنے گھروں میں جانے کی اجازت نہیں دی، میں کہ ادھر سے ہم ان کے پیچھے جائیں گے، زخمی ہیں، بہت سے لوگ شہید ہیں، طاقت ہماری وہ ختم ہو چکی ہے، لیکن دشمن کا پیچھا کریں۔ تو صحابہ کرام کو اسی حالت میں، نہایت کمزوری کی حالت میں وہ تیار کیا اور چل پڑے ان کی طرف۔ ابو سفیان کو جب پتہ چلا کہ مسلمان تو ہماری طرف آ رہے ہیں تو اس نے جلدی وہاں سے نکلنے کی کوشش کی کہ یہ عجیب لوگ ہیں، ابھی ہم ان کو کتنا نقصان پہنچا کر آئے، بجائے اس لیے کہ ہماری بات سن کر یہ مدینہ چھوڑ جائیں، بھاگ جائیں، کہیں چھپ جائیں، یہ ہماری طرف آ رہے ہیں۔ تو وہاں سے اس نے بھاگنے میں عافیت سے، اور قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر ہے، اللہ زینہ قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، کہ ایمان والوں سے لوگوں نے کہا، ڈرایا کہ وہ لشکر دوبارہ جمع ہو کر تم پر حملہ کرنے والا ہے، ڈر جاؤ ان سے، دب جاؤ ان سے، سلو کر لو۔
معاہدہ کر لو، بھاگ جاؤ، جان بچا لو۔ فزادہم ایمانا، تو اس خبر نے ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیا، ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا کہ جو ہم ان سے بدلہ نہیں لے سکے، اس وقت کے اندر ہمارا بہت نقصان ہو گیا ہے، اب واپس آ رہے ہیں تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھیج رہا ہے کہ اپنا بدلہ لے لو، ایمان میں اور مضبوط ہو گئے کہ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ واپس آ رہے ہیں، ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، بے شک کمزور ہیں، زخمی ہیں، بہت نقصان اٹھایا ہے، لیکن اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم دوبارہ تیار ہیں ان کا پیچھا کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے، اور اس سے بہتر کار ساز کوئی نہیں، مددگار کوئی نہیں، جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ تو یہ صحابہ کرام کی جرت اور بہادری کی مثالیں ہمارے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو بہادری کا، جرت کا، دلیری کا سبق دیا ہے، موت سے نہ گھبرانے کا سبق دیا ہے، موت کا سامنا کرنے کا سبق دیا ہے۔ تو میں مسلم شریف کی بات، المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف وفی کل خیر، میں کہ جو مضبوط مومن ہے، طاقتور مومن ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، زیادہ خیر والا ہے بنسبت اس مومن کے جو کمزور ہے، لیکن فی کل خیر، خیر سامنے ہے، خیر سے کوئی بھی خالی نہیں ہے، کمزور سے کمزور مسلمان بھی وہ بڑے سے بڑے کافر سے بہتر ہے۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی طاقتور، بہادر، جرت مند اس مسلمان کی تعریف کی، مسلمان کے اندر یہ وصف ہونا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے، اس میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ یا اللہ مجھے بزدلی سے بچا، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے محفوظ رکھنا بے بسی سے، سستی سے، اور جبن، بزدلی سے، دشمن سے ڈرنے سے، موت سے ڈرنے سے، دشمن کا مقابلہ کرنے کے ڈرنے سے، میں کیسے مجھے محفوظ رکھنا، مجھے حوصلہ دینا، جرت دینا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنا۔ اور سب سے زیادہ بخاری شریف کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشجاع الناس، سب لوگوں سے زیادہ شجاع تھے، جرت والے تھے، دلیری اور بہادری والے۔ ایک دفعہ رات کے وقت مدینہ منورہ میں کوئی مسلمانوں کو گھبراہٹ محسوس ہوئی، کوئی خطرہ محسوس ہوا، تو لوگ باہر نکلتے ہیں اپنا اسلحہ لے کر کہ دیکھیں کیا مسئلہ ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پہلے باہر نکلے ہوئے ہیں اور پورا چکر لگا کر واپس آ رہے ہیں، اور انہوں نے آ کر مسلمانوں کو تسلی دی، نہ کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں دیکھ آیا ہوں کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے، اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جرت اور بہادری تھی۔ ایک موقع پر سفر میں واپسی پر صحابہ اکرام دوپہر کے وقت کچھ آرام کے لیے ٹھہرے، جہاں جس کو جگہ مل گئی کسی درخت، کسی سائے میں، وہاں اس نے اپنا خیمہ لگا لیا، بیٹھنے کے لیے، آرام کے لیے جگہ بنا لی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے اور اپنی تلوار اس درخت کے ساتھ لٹکا دی، سو گئے، آرام کرنے لگے۔ تو ایک دشمن وہ پیچھا کر رہا تھا مسلمانوں کے لشکر کا، اس نے موقع پا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جو ہے وہ اتار لی۔ اتنی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، اب آگے دشمن کھڑا ہے، سفر والی حالت ہے، صحابہ کرام سوئے ہوئے ہیں، تو تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، وہ تلوار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ آپ بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ تو آپ نے کسی قسم کی گھبراہٹ کے بغیر فرمایا کہ مجھے میرا اللہ بچائے گا، جس کو اللہ بچائے اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایسا روب طاری ہوا اس پر کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ نے تلوار اٹھا لی، اتنی دیر میں صحابہ کرام بھی اٹھ گئے، سارے اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے۔ تو آپ نے سارا واقعہ بتایا اور پھر اس کو معاف بھی کر دیا، کچھ نہیں کہا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری اور جرت مندی کی مثال ہے، جو آپ نے اپنی امت کو وہ تعلیم دی ہے، تربیت کی۔ غزوہ بدر کے موقع پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ صفیں وغیرہ بنائی گئی تو میرے دائیں بائیں میں نے دیکھا کہ دو نوجوان ہیں، تو میں نے کہا کوئی بڑے بہادر قسم کے، بڑی عمر کے تجربہ کار بندے ہوتے تو ہم مل کر کوئی بڑی کارروائی کرتے، یہ تو نوجوان ہیں، نو عمر ہیں، ان کو کیا پتہ جنگ کیا ہوتی ہے، لڑائی کیا ہوتی ہے، تو میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، میرے ساتھی ہیں نا وہ کمزور ہے۔ وہ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ ان دونوں نوجوانوں نے جن کے بارے میں نام معوذ اور معاذ ذکر کیا جاتا ہے، دونوں بات کرتے ہیں بھائی تھے، تو انہوں نے پوچھا عبد الرحمن بن عوف کو کہ ابو جہل کا ہمیں بتائیں، لشکر میں ابو جہل کون ہے؟ میں حیران ہو گیا، میں نے پوچھا کہ تم نے ابو جہل کو کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا گستاخ وہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، بہت ستایا اس نے، تو ہم اس کو پکڑنا چاہتے ہیں، اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان کی جرت اور سوچ کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔
اور جو میری سوچ تھی کہ میرے ساتھ دائیں بائیں کوئی بڑے کمانڈر قسم کے ہونے چاہیے تھے وہ مجھے بدلنا پڑی. تو میں نے ان کو بتایا کہ وہ فلاں جو ہے کوئی نشانی اشارہ کر کے بتایا کہ یہ ہے ان کا سردار ابو جہل. بس بتانے کی دیر تھی, اشارہ کرنے کی دیر تھی. وہ دونوں نوجوان شیروں کی طرح چپٹے ہیں, گھس گئے ہیں اور اس کو مار کر واپس آئے, ختم کر کے واپس آئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جب جنگ ختم ہوگی پتہ کر کے آؤ کیا بنا, ابو جہل کا کیا بنا. تو چکر لگایا, دیکھا کہ وہ آخری سانس لے رہا ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آخری بار اس پر کیا, اس کو ختم کر دیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کو کس نے قتل کیا, یعنی پہلے یہ زخمی حالت میں تھا, یہ زخمی کس نے کیا؟ تو وہ دونوں نوجوانوں نے کہا کہ ہم نے کی. تو یہ ہے اسلام کی تاریخ, مسلمانوں کی جرت اور بہادری کی مثالیں جو اسلام نے, ہمارے دین نے ہماری تربیت کی ہے, ہماری تعلیم دی. اور خاص طور پر ہندوستان, اس کے بارے میں تو حدیث موجود ہے سنن نسائی کے اندر, فرمایا کہ میری جماعت کی امت کی 2 جماعتیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا. ایک جماعت وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال سے لڑائی کرے گی, ان کے لیے عام معافی کا اعلان ہے. اور دوسری وہ جماعت تغزو الہند جو ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گی. تو ہندوستان سے مراد ہندوؤں کا ملک, وہ پہلے تو بہت زیادہ تھا, پہلے کے بنسبت چھوٹا ہے, ابھی چھوٹا نہیں ہے, چوتھا حصہ پوری دنیا کا بنتا ہے آبادی کے لحاظ سے تقریباً. تو فرمایا تغزو الہند جو اسلام کے دشمنوں, کافروں, مشرکوں, ہندوؤں کے ساتھ لڑائی کرے گی, جو جماعت جہاد کرے گی, اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کرے. اور شروع اسلام سے یہ غزوہ ہند جاری ہے, وقتاً فوقتاً بڑے سپہ سالار محمد بن قاسم سے لے کر کئی صدیوں تک مسلمان سپہ سالار وہ ہندوستان پر ہندوؤں کے خلاف حملہ آور ہوتے رہے, اسلام کی تعلیم کے لیے, اسلام کو پھیلانے کے لیے اور یہاں سے شرک کو ختم کرنے کے لیے. لیکن ابھی تک یہ کام مکمل نہیں ہوا, ادھورا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے صحابہ کرام نے کہا حسبنا اللہ نعم الوکیل کہ یہ لشکر جمع ہو گیا ہے, تو اس میں انشاءاللہ اللہ کے وعدے پورے ہوں گے. اب ہندوستان نے خود پہل کی ہے, اب مسلمانوں کے لیے, ہمارے حکمرانوں کے لیے, فوجوں کے لیے, سب کے لیے یہ موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وعدے کو حاصل کریں. جہنم سے آزادی کا وعدہ ہے, اسلام کے غلبے کا وعدہ ہے, مسلمانوں کے ملک کی مضبوطی کا وعدہ ہے, اور وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت اس کے اندر بشیدات مضمر ہیں. 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں جو ہندوستان میں رہ رہے ہیں اور نہایت ذلت کی حالت میں رہ رہے ہیں, غربت کی حالت میں رہ رہے ہیں, خوف اور ڈر کی کیفیت میں رہ رہے ہیں. اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ہندوستان کے خلاف اب اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے. اس نے پہل کی ہے, خود دعوت دی ہے, اور اب آخری بار اس پر کیا جائے اور اسلام کے اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے ہر قسم کی قربانی دی جائے, اپنے اندر جرت اور بہادری اس کا جذبہ پیدا کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.